بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم کچھ بات صبر اور سکون کے حوالے سے کریں گے۔ صبر اور سکون کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اس وقت دنیا کی آبادی لگ بھگ تقریباً 8 ارب کے قریب ہے اور تقریباً ہر دوسرا بندہ ایک ہی بات آپ کو کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے۔ اب اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے انسان کسی بھی مذہب سے، کسی بھی رنگ سے اور کسی بھی ایتھنیسٹی سے اس کا تعلق ہو، یعنی کہ وہ کوئی مسلمان ہے، عیسائی ہے، گورا ہے، کالا ہے، ہندو ہے یا یہودی ہے، کسی بھی قسم کے مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ آپ کو یہی کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ میں سکون کا متلاشی ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ وہ اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، پیسے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ بڑے بڑے اپنے محل بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنسز رکھتے ہیں اور بڑے بڑے محل نما گھر بناتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو گاڑیاں اکٹھی کرنے کا شوق ہوتا ہے، لگژری کارز رکھنے کا شوق ہوتا ہے، کئیوں کو جو ہے وہ مہنگے مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، کئیوں کو اچھے اچھے بڑے بڑے گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ سکون کی تلاش میں سفر پہ نکل جاتے ہیں کہ شاید ہمیں ہالیڈیز پہ جا کے سکون مل جائے، یا ہر طرح سے وہ اپنے آپ میں یہی اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے سکون مل جائے۔ لیکن جو ہے سکون انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، جسے کہ تلاش کرنے کے لیے اسے اپنے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سکون جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کہہ لیں کہ آپ کو ایک ہی چیز میں مل سکتا ہے، اور وہ سکون جو ہے آپ کو صبر کے اندر ملتا ہے۔ جس انسان کو صبر کرنے کی عادت پڑ جائے، صبر کرنا اس کو آ جائے اور شکر کرنا آ جائے، تو اس انسان کو سکون تلاش کرنے کے لیے نہ تو پیسے کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، نہ تو اس کو بڑے بڑے گھر بنانے کی ہوس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ لگژری کارز کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبر جو ہے وہ انسان کو ایک پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ہی دفعہ میں اتار دیا جائے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز ہے جو کہ آپ کو دے دی جائے اور ایک ہی دفعہ آپ کے اوپر نازل کر دی جائے، بلکہ صبر جو ہے وہ انسان کو آہستہ آہستہ ملتا ہے، اور یہ رب کی دین ہوتی ہے، اللہ کی دین ہے کہ وہ جس کو چاہے تو وہ صبر دے اور اس کو سکون مل جائے اس کی زندگی میں، اور جس کو صبر نہیں ملتا اس کو آپ یقین مانیں اس دنیا میں سکون نہیں ملتا۔ وہ ہمیشہ سکون کا متلاشی ہی رہتا ہے، بے چینی اس کے اندر رہتی ہے، اور اس بے چینی کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ صبر ہوتا ہے جو کہ آپ ناگوار باتوں کے اوپر کرتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں کے اوپر کرتے ہیں، اور دوسرا صبر وہ ہوتا ہے جو کہ آپ اپنی پسندیدہ چیزوں سے دوری کے اوپر کرتے ہیں، یعنی کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے اور وہ نہ ملے، تو اس کو نہ ملنے کے اوپر جو آپ صبر کرتے ہیں وہ صبر کی دوسری قسم ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر صبر کرنے کی عادت جو ہے اس کو ڈیولپ کریں، کیونکہ صبر جو ہے وہ انسان کے اوپر مختلف آزمائشیں جب آتی ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتا ہے ان آزمائشوں کے بدلے میں۔ اور یقین مانیں کہ جب آپ کو صبر اور شکر کرنے کی عادت آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی تو آپ کی زندگی میں خود بخود سکون جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ اس بات کے اوپر آ جائیں گے کہ جو میرے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہی میرے لیے کرتا ہے، اور جو چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے، تو آپ کو خود بخود سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ڈپریشن ہے نا، جو یہ ایک انسان کے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے،
یا دوسرے کی طرف دیکھ کے کہ اس کی چیز بہت اچھی ہے، اس کا گھر بہت بڑا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، اس کے پاس زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، مطلب کہ اپنے آپ کو کسی کو خود سے آگے دیکھ کے علم کے میدان میں، تو آپ اس کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ جیلسی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے کسی کو اپنے آپ سے زندگی کی دوڑ میں آگے جاتے ہوئے دیکھ کے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی صبر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے، یقین مانے کہ آپ کا اللہ آپ کو وہی چیز دیتا ہے، اور جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس چیز کو آپ سے وہ خود بخود دور کر دیتا ہے۔ صرف اور صرف بات اور یقین اس چیز کا ہونا چاہیے کہ آپ صبر اختیار کریں، تو اس بات کو اپنے ساتھ خوب اچھے طریقے سے باندھ لیں کہ میرا رب جو ہے وہ میرے حق میں بہتر کرتا ہے، اور یہ چیز جب آپ اس بات پہ آ جائیں گے تو آپ خود بخود اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کے اندر ایک صبر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا۔ اور زندگی کی آزمائشیں آتی ہی اس لیے ہیں کہ انسان کے اندر صبر کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور اللہ کا وہ شکر گزار ہوتا جائے، اپنے رب کے ساتھ وہ قریب ترین ہوتا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ انسان کو اسی وقت دیتے ہیں جب کہ وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے، اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا تو بے شک اس کو ہدایت وہ نہیں دیتا۔ تو ہمیشہ اللہ سے جو ہے وہ اپنے لیے بہتری کی ہی دعا مانگیں، اور اس سے اپنے صبر اور سکون کے لیے دعا مانگے، اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ سکون اگر آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صبر کا دامن جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل دین اللہ حافظ۔